میں ہوں احمد اب کا میچ میکر اور آج ہم بات کریں گے ایک نہایت اہم موضوع پر۔ اگر آپ امریکہ میں مقیم ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں تو قانونی طریقہ کیا ہے؟ یہ بات ان تمام پاکستانی اور بھارتی مسلمانوں کے لیے ہے جو امریکہ میں نکاح شادی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چلیے بات کرتے ہیں مرحلہ وار۔ پہلا قدم، امریکہ میں قانونی انٹری۔ اگر آپ کے شرکن حیات کا امریکہ میں داخلہ قانونی ویزا جیسے اسٹوڈنٹ ورک وزٹ ویزا سے ہوا ہے تو آپ شادی کر سکتے ہیں۔ اوور اسٹے ہو گیا ہو تب بھی شادی ہو سکتی ہے، لیکن امیگریشن کے قوانین مختلف ہو جائیں گے۔ دوسرا قدم، شادی لائسنس لینا ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو جانا ہوگا اپنے قریبی کاؤنٹی کلرک آفس میں۔ دونوں دلہا اور دلہن کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ لانے ہوں گے پاسپورٹ شناختی کارڈ، ویزا کی کاپی یا امیگریشن دستاویز اگر ہو تو سوشل سیکیورٹی نمبر، فیس جو کہ عموماً $25 سے $100 تک ہوتی ہے، خون کا ٹیسٹ نہیں جناب، اب بیشتر ریاستوں میں اس کی ضرورت نہیں۔ تیسرا قدم، نکاح شادی کی تقریب۔ اب چاہیں تو کورٹ ہاؤس میں سویل میرج کر سکتے ہیں، چاہیں تو مذہبی نکاح بھی کر سکتے ہیں، بس نکاح پڑھانے والا لائسنس یافتہ ہونا چاہیے۔ چوتھا قدم، شادی سرٹیفکیٹ۔ نکاح کے بعد آپ کو آفیشل میرج سرٹیفکیٹ ملے گا جو امیگریشن اور دیگر قانونی دستاویزات میں کام آتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں امیگریشن کے بارے میں۔ اگر شرکن حیات امریکی شہری ہو تو آپ کو امریکہ کے اندر رہتے ہوئے ہی گرین کارڈ کے لیے اپلائی کرنے کی اجازت ہے۔ آپ فائل کریں گے فارم آئی 130 فارم آئی 485۔ آپ کو ورک پرمٹ، ٹریول اجازت نامہ اور 12 سے 18 ماہ میں مشروط گرین کارڈ مل سکتا ہے۔ اگر شرکن حیات گرین کارڈ ہولڈر ہو تو صرف فارم آئی 130 فائل ہوگا اور ویزا نمبر کا انتظار کرنا ہوگا جو کہ 1 سے 2 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس دوران پاکستانی شرکن حیات کا ویزا اسٹیٹس برقرار رہنا ضروری ہے۔ اگر وزٹ ویزا ختم ہو گیا تو پھر واپس جا کر کونسلر پروسیسنگ کرنا پڑے گا۔ اہم باتیں جنہیں ہر کوئی یاد رکھے، نکاح صرف مذہبی اعتبار سے درست ہے، مگر امیگریشن کے لیے قانونی شادی سرٹیفکیٹ ضروری ہے۔ شادی کے نام پر فراڈ بہت بڑا جرم ہے۔ USCIS سخت چھان بین کرتا ہے۔ ضروری کاغذات کی فہرست: پاسپورٹ، ویزا آئی 94، ریکارڈ میرج سرٹیفکیٹ، فارم آئی 130 آئی 485، شادی کے اصل ثبوت جیسے تصاویر، چیٹس بلز وغیرہ۔ مثال کے طور پر علی جو اسٹوڈنٹ ویزا پر ہے اگر کسی امریکی لڑکی سے شادی کرتا ہے تو وہ امریکہ میں رہ کر گرین کارڈ لے سکتا ہے، لیکن اگر فاطمہ جو وزٹ ویزا پر ہے وہ کسی گرین کارڈ ہولڈر سے شادی کرے تو ویزا اسٹیٹس برقرار رکھے، پاکستان جا کر ویزا پروسیس مکمل کرے۔ آخر میں احمد میچ میکر کا مشورہ: شادی سے پہلے مکمل قانونی معلومات حاصل کریں، بغیر پلاننگ کے کوئی قدم نہ اٹھائیں، اور اگر آپ کو اپنی شادی کے لیے کوئی نیک ایماندار شرکن حیات چاہیے تو احمد میچ میکر آپ کے ساتھ ہے۔ اگر ایک پاکستانی مرد B1/B2 وزٹ ویزا پر امریکہ آیا ہے اور وہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرتا ہے جو گرین کارڈ ہولڈر امریکی شہری ہے تو کیا ہوگا؟ کیا شادی جائز ہے؟ اور کیا ویزا گرین کارڈ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ آئیے مرحلہ وار بات کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ، کیا شادی کرنا قانونی ہے؟ جی ہاں، امریکہ میں آپ کسی سے بھی شادی کر سکتے ہیں، چاہے آپ وزٹ ویزا پر ہوں یا اسٹوڈنٹ ویزا پر۔ بس شادی قانونی طریقے سے ہونی چاہیے، یعنی کاؤنٹی کلرک آفس سے شادی لائسنس حاصل کریں، دونوں فریقین کے پاسپورٹ اور شناختی دستاویزات موجود ہوں، شادی سرکاری مذہبی انداز میں کسی لائسنس یافتہ افسر سے کروائیں، شادی کا سرٹیفکیٹ حاصل کریں، شادی ہو گئی۔ اب بات کرتے ہیں امیگریشن کی۔ دوسرا مرحلہ، اگر دلہن امریکی شہری ہو، اگر آپ کی بیوی US سٹیزن ہے تو آپ کے لیے راستہ آسان ہے، وہ آپ کے لیے I-130 اور I-485 فارم اکٹھے فائل کر سکتی ہے، آپ کو ورک پرمٹ، ایڈوانس پیرول، سفر کی اجازت اور پھر گرین کارڈ مل سکتا ہے۔ USCIS کا انٹرویو ہوگا، 12 سے 18 ماہ میں گرین کارڈ کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ سب امریکہ کے اندر ہی ہو سکتا ہے، آپ کو واپس پاکستان جانے کی ضرورت نہیں۔ تیسرا مرحلہ، اگر دلہن گرین کارڈ ہولڈر ہو، اگر آپ کی بیوی صرف پرماننٹ ریزیڈنٹ گرین کارڈ ہولڈر ہے، وہ آپ کے لیے صرف I-130 فارم فائل کرے گی، آپ کی درخواست F2A کیٹیگری میں چلی جائے گی، آپ کو امیگریشن ویزا ملنے میں 1 سے 2 سال لگ سکتے ہیں۔ اہم بات:
اگر آپ کا B1/B2 ویزا ختم ہو گیا تو آپ امریکہ میں گرین کارڈ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس صورت میں آپ کو پاکستان واپس جانا پڑے گا اور وہاں سے امیگریشن پروسیسنگ مکمل کروانی ہوگی۔ اوزٹ ویزا پر شادی کرنے کی نیت خطرناک ہو سکتا ہے اگر USCIS کو شک ہو جائے کہ آپ امریکہ وزٹ ویزا پر صرف شادی کرنے کی نیت سے آئے تھے تو آپ پر ویزا فراڈ مس ریپرزنٹیشن کا الزام لگ سکتا ہے۔ اس سے آپ کی درخواست رد ہو سکتی ہے، آپ پر امریکہ میں داخلے کی پابندی لگ سکتی ہے۔ بہتر ہے کہ شادی آمد کے 90 دن بعد کی جائے تاکہ امیگریشن کو شک نہ ہو۔ احمد میچ میکر پیش کرتے ہیں امریکہ میں نکاح کے 10 مختلف فرضی مگر حقیقت پر مبنی کیسز اور ان کے ممکنہ حل۔ کیس ایک، اسٹوڈنٹ ویزا والا لڑکا امریکی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ علی ایف ایک اسٹوڈنٹ ویزا پر ہے اور سارا امریکی شہری ہے۔ حل، علی شادی کے بعد ایڈجسٹ آف اسٹیٹس کے ذریعے گرین کارڈ اپلائی کر سکتا ہے۔ ورک پرمٹ ٹریول ڈاکیومنٹ 3 ماہ میں، گرین کارڈ 18 ماہ میں۔ کیس دو، وزٹ ویزا پر پاکستانی لڑکی گرین کارڈ ہولڈر سے شادی۔ فاطمہ B1/B2 وزٹ ویزا پر ہے، احمد گرین کارڈ ہولڈر ہے۔ حل، اگر فاطمہ کا ویزا ویلڈ ہے تو انتظار کرنا ہوگا ویزا نمبر کا 1-2 سال۔ اگر ویزا ختم ہو گیا ہو تو پاکستان واپس جا کر کونسلر پروسیسنگ سے گرین کارڈ ملے گا۔ کیس 3، پاکستانی لڑکا بغیر اسٹیٹس اوور اسٹے میں شادی۔ امریکی لڑکی سے راشد نے وزٹ ویزا پر آ کر اوور اسٹے کر دیا، اب جینیفر سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ حل، اگر داخلہ قانونی تھا تو ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس ممکن ہے۔ اوور اسٹے کے باوجود USCIS معاف کر دیتا ہے لیکن انٹرویو سخت ہوگا۔ کیس 4، نکاح صرف مسجد میں کیا لیکن سرکاری رجسٹریشن نہیں کی۔ فرحان نیو یارک میں ہے، نورین کراچی میں ہے، آن لائن نکاح کیا۔ حل، اگر نکاح قانونی طریقے سے کیا گیا ہو اور سرٹیفکیٹ ہے تو فرحان I-130 فائل کرے گا، نورین کونسلر انٹرویو کے بعد امریکہ آئے گی۔ کیس 9، دونوں پارٹنرز امریکہ میں غیر قانونی ہیں مگر نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ سلمان اور سمیرہ دونوں بغیر اسٹیٹس کے ہیں مگر نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حل، نکاح ممکن ہے مگر امیگریشن فائدہ نہیں ہوگا جب تک کوئی امریکن سٹیزن اسپانسر نہ بنے۔ کیس 10، امریکن مسلمان لڑکی نے پاکستان میں نکاح کیا، اب شوہر کو بلانا ہے۔ فریحہ امریکہ میں مسلمان شہری ہے، عمران پاکستان میں ہے۔ حل، فریحہ I-130 فائل کرے گی اور عمران کو CR-1/IR-1 ویزا کے تحت بلایا جائے گا۔ احمد میچ میکر کی تجویز، اگر آپ کو کسی بھی قسم کی شادی امیگریشن نکاح سے متعلق رہنمائی چاہیے تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں۔ ہم پاکستانی، بھارتی اور بنگلہ دیشی مسلم کمیونٹی کے لیے اسپیشلسٹ میچ میکنگ سروس فراہم کرتے ہیں۔ ثانیہ اور علی نے نکاح مسجد میں کیا مگر میرج سرٹیفکیٹ نہیں لیا۔ حل، امریکہ میں صرف ریلیجیس نکاح کافی نہیں، امیگریشن کے لیے قانونی میرج سرٹیفکیٹ لینا ضروری ہے۔ کیس 5، پاکستانی لڑکی ورک ویزا پر ہے، بھارتی مسلمان لڑکا اسٹوڈنٹ ہے، عائشہ H-1B پر کام کر رہی ہے، فیصل F-1 پر ہے۔ حل، اگر کوئی بھی امریکن سٹیزن گرین کارڈ ہولڈر نہیں تو شادی صرف ذاتی ہے، امیگریشن فائدہ نہیں، لیکن فیوچر اسپانسرشپ ممکن ہے۔ کیس 6، شوہر امریکی شہری ہے مگر بیوی پاکستان میں ہے، کامران امریکہ میں پیدائشی شہری ہے اور ماہم پاکستان میں ہے۔ حل، کامران کو I-130 فائل کرنا ہوگا، پھر ماہم کونسلر پروسیسنگ سے CR-1 ویزا لے کر امریکہ آ سکتی ہے۔ کیس 7، بیوی گرین کارڈ ہولڈر ہے، شوہر وزٹ ویزا پر آتا ہے، شادی کے لیے نائلہ گرین کارڈ ہولڈر ہے، وقاص B1/B2 پر امریکہ آ کر شادی کرتا ہے۔ حل، وقاص کو اسٹیٹس برقرار رکھنا ہوگا جب تک ویزا نمبر دستیاب نہ ہو یا پاکستان جا کر ویزا پروسیسنگ مکمل کرنی ہوگی۔ کیس 8، امریکہ میں رہنے والا لڑکا پاکستانی لڑکی سے آن لائن نکاح کرتا ہے۔